ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ 2017 کے بعد کسی ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے، جبکہ اس دورے سے پہلے دو طرفہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ 17 جنوری کو ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے ایک سرحدی گاؤں سبز کوہ میں رہائشی علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا تھا، جس کے اگلے ہی دن پاکستان نے آپریشن مرگ بر سرمچار کرتے ہوئے ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے، لیکن پھر فوراً ہی دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے بحال ہوئے، سفیر واپس بھیجے گئے اور تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ 28 جنوری کو ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اس کے 3 مہینے کے اندر ایران کے صدر بھی پاکستان آ گئے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاک ایران تجارت کو $10 ارب تک لے جانے کا اعلان کیا۔ روابط تجاری و اقتصادی ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کا حجم ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے پہلے قدم کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھایا جائے گا۔ ایرانی صدر پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقات کے علاوہ لاہور اور کراچی بھی جائیں گے۔ کراچی میں وہ مزار قائد پر بھی حاضری دیں گے، جبکہ انہیں جامعہ کراچی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی جائے گی۔ آج پاکستان اور ایران کے درمیان 8 شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جبکہ دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ایک طرف دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے بعد ایک بار پھر گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے ایران کا کردار اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیل نے جہاں غزہ میں معصوم اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی جاری رکھی ہوئی ہے، تو وہیں 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے میں ایرانی اعلیٰ فوجی افسران مارے گئے تھے، جس کے بعد ایران نے 14 اپریل کو اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے، اور اسرائیل کی طرف سے 19 اپریل کو ایرانی شہر اصفہان پر میزائل حملے کی خبر آئی تھی، جس کی امریکی فوجی ذرائع نے تصدیق کر دی تھی۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر جو ایک بین الاقوامی تناظر ہے، اس میں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ اس وزٹ کو؟ دیکھیں، یہ دورہ جو ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ جو جنوری میں کشیدگی ہوئی دونوں ممالک کے درمیان، جس سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ریلیشنز پلنج ٹو آل ٹائم لو۔ اس کے بعد یہ وزٹ ہونا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹس ایمڈ ایٹ مینڈنگ دی ریلیشن شپ۔ جو نقصان ہوا تھا اس تعلقات کو، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے اس وزٹ کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی کہا خطے میں بھی بہت ساری کشیدگی ہے، جس کے لیے پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے تعلقات کو ٹھیک کرنا اور اس کو پازیٹیو رکھنا، اس لیے کہ باقی جو ہمارے 2 بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ مشرق مغرب دونوں میں اور بھارت کے ساتھ، وہاں پر کشیدگی پائی جاتی ہے، ٹربلڈ بارڈرز ہیں، ٹربلڈ ریلیشن شپس ہیں۔ تو پاکستان کی ناٹ افورڈ کہ 3 بارڈرز پہ ہی پاکستان کے تعلقات اچھے نہ ہوں ہمارے ہمسائے کے ساتھ۔ ایران ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے طویل تعلقات رہے ہیں اور اچھے تعلقات رہے ہیں۔ کبھی کبھار چیلنجز بھی آئے ہیں، لیکن ہمیشہ چیلنجز اوور کم ہوئے ہیں۔ تو یہ وزٹ از ریئلی ڈیمیج لمیٹیشن آپ کہہ لیں، اور ٹرائنگ ٹو پٹ دی ریلیشن شپ آن اے پازیٹیو ٹریک۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مغرب کے درمیان اور ایران کے درمیان بھی تعلقات بہت خراب ہیں، پاکستان پائپ لائن کے حوالے سے ہی مشکلات کا شکار ہے، ایران کہتا ہے کہ جی وہ پاکستان پر پینلٹی کے لیے بین الاقوامی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، پاکستان کو مغرب کا پریشر الگ جگہ پر ہے، تو باہمی تجارت کو آگے لے جانا یا کوئی سرمایہ کاری کو یا پھر پائپ لائن کو آگے بڑھانا یہ ممکن ہو پائے گا ان حالات میں؟ دیکھیے، تجارت پہ تو کوئی سینکشنز نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی، نہ امریکہ کی طرف سے نہ کسی اور مغربی ادارے کی طرف سے، تو تجارت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ اناؤنسمنٹ آج کہ جی ہماری یعنی کہ ٹریڈ کو $10 بلین تک لے جانے کا ایک ایمبیشن ہے، ایک گول ہے، ایک ایم ہے، میرا خیال ہے یہ خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ ٹریڈ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بہت ہی ماڈسٹ ہے، مشکل سے $2 بلین کی لگ بھگ ہے، تو وہاں تو بہت گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو راپروشما ہوا، اس سے بھی پاکستان کے لیے سفارتی سپیس کھل گئی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک سپیس بھی کھل گئی ہے کہ ہمارا تعاون جو ہے وہ ایران سے ہم بڑھا سکتے ہیں۔
اب یہ ضرور ہے کہ امریکہ اس دورے سے خوش نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کو تو اپنا مفاد دیکھنا ہے. پاکستان will pursue its own interests, not the interests of another country. اور جو ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، ظاہر ایران نے حملے کیے جس میں بیلسٹک میزائل شامل تھے، ڈرون شامل تھے، پھر اسرائیل کی طرف سے دعویٰ خود تو نہیں کیا گیا مگر امریکہ کی طرف سے دعویٰ ہوا امریکی اخبارات میں کہ جی حملہ ہوا ہے، ایران نے اسے مسترد کیا. آپ کو لگتا ہے وہ معاملہ اب کم از کم جو ایک خدشہ تھا کہ آگے بڑھے گا، یہ ایک ایسے سائیکل میں چلے جائیں گے کہ ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں گے جس سے خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، وہ ٹل گیا ہے؟ کافی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس لیے کہ وہ صورتحال بہت ہی ایک خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی تھی. لیکن بوتھ کنٹریز ہیو اسٹیپ بیک فرام دا برنک. ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب تک اسرائیل اپنی جنگ جاری رکھتا ہے غازہ پہ، تب تک ایک خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ جنگ خطے میں پھیل سکتی ہے. اور اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو اور امریکہ اپنا رول پلے کرے اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ کریں. اور آپ کو لگتا ہے کہ حالات اب ایسے ہیں کہ اسرائیل کو مجبور کرے؟ کیونکہ ایک ایسی صورتحال نظر آتی ہے جس میں بیانات ضرور امریکہ کی طرف سے دیے گئے ہیں مگر نیتن یاہو مانتے نہیں نظر آئے ہیں انہیں. دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو جو آپ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی نہیں سن رہی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں یہ انتخابات کا سال ہے تو وہ بھی حاوی ہو رہا ہے صدر بائیڈن پہ، جو کہ کافی کمزور پوزیشن پہ ہیں. تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ لیں جس سے کہ جو جوئش ووٹ ہے امریکہ میں وہ ان کو چھوڑ دے. ویسے تو انہوں نے مسلمان ووٹ تو کھو بیٹھے ہیں وہ، لیکن اوبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ ان کے الیکٹرل چانسز افیکٹ ہوں. تو یہ صورتحال کو پھر اور زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے اور گمبھیر بنا رہا ہے.